پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اب ہم ذکر کریں گے جو لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور اب جو ڈیڈ باڈیز تھیں وہ اس وقت مل چکی ہیں اور مختلف بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں. اسی پر ہم گفتگو کریں گے. وسیم ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیم صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ یہ کس طرح واقعہ جو ہے وہ پیش آیا؟ ابتدائی طور پر تو اس کو فیک نیوز قرار دیا گیا، لیکن انتظامیہ کی نااہلی یا کوتاہی کے حوالے سے جو سیاسی مخالفین بات کر رہے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کتنی وہاں پر جو صورتحال تھی وہ تھی کیا، اور کس حد تک جو تنقید ہو رہی ہے انتظامیہ کے اوپر وہ درست ہے؟ نادر صاحب بہت شکریہ. یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے جو لاہور میں رونما ہوا ہے، جس میں ماں اور بیٹی کی زندگی ایک کھلا مین ہول جو ہے وہ نکل گیا. 2 جانیں جو ہیں وہ چلی گئیں، لیکن جس کا ذمہ دار کوئی بھی نہیں. یہ سارا جو واقعہ ہے یہ انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے جو ہے وہ سامنے آیا. اور اس پر سب سے بے حسی اور جو لاپرواہی جو دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ اس کے بعد جو مدد کے لیے بلانے والے جو ادارے ہیں وہ متاثرین کو ہی اٹھا کر لے کر ان سے ہی پوچھ گچھ جو ہے وہ کرتے رہے اور اس واقعے کو فیک قرار دیتے رہے. اچھا، اس کی تفصیل اگر میں آپ کو بتاؤں تو شور کوٹ کی یہ فیملی ہے. مرتضیٰ نام ہے اس بندے کا، جو اپنی بیوی سعدیہ اور 10 ماہ کی بیٹی ریتا کے ساتھ لاہور جو ہے وہ سیر کے لیے آیا تھا، اور گریٹر اقبال پارک کے بعد یہ داتا دربار سلام کرنے گئے، اور وہاں سے واپسی پر یہ جو ہے وہ رکشے پہ سوار ہو رہے تھے کہ خاتون رکشے میں بیٹھتی ہوئی بچی سمیت اس کھلے مین ہول میں جا گری. اچھا، اس ایریا میں جو ہے وہ کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اس روڈ کو جو ہے وہ کھلا کیا جا رہا ہے اور یہاں پر نیا ڈرین سسٹم جو ہے وہ بھی بنایا جا رہا ہے. تو وہاں کسی قسم کے حفاظتی انتظامات جو ہیں وہ نہیں کیے گئے تھے. ظاہر بات ہے یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کہیں بھی کوئی کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں تو اس سے پہلے وہاں پر جو سیفٹی انتظامات ہیں، جو حفاظتی انتظامات ہیں، وہ ان کو یقینی بنائیں تاکہ کسی قسم کا نقصان جو ہے وہ نہ ہو. لیکن انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث 2 معصوم جانیں چلی گئیں. اب یہ انسیڈنٹ تو ہو گیا، لیکن اس میں جو انتظامیہ ہے اس نے راتوں رات اب وہاں پر ایک سبز رنگ کی فینس بھی بنا دی، جو گرین ترپال لگائی جاتی ہے وہ وہاں لگائی، اور اس کے بعد وہاں پر جتنے بھی کھلے مین ہول تھے ان تمام کے اوپر جو ہے وہ سلیپیں رکھ دیں اور لوہے کے جو شیٹس ہیں وہ وہاں پر رکھ دیں اپنی غفلت چھپانے کے لیے. اچھا وسیم، کیا یہ درست خبریں تھیں کہ جو متاثرہ فیملی تھی خود جب انہوں نے اطلاع دی تو ان کے فیملی ممبر جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا تھا؟ اچھا دیکھیں، جب یہ آپریشن شروع کیا گیا نا تو اس وقت جو کوئی بھی ذمہ داری لینے کے جو ہے وہ تیار نہیں تھا. خاص طور پر وہاں پر جو انتظامیہ تھی اور جو کنسٹرکشن کا کام وہاں پر جو ٹیم کر رہی تھی وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ خاتون جو ہے وہ اس مین ہول میں بچے سمیت گر سکتی ہے. تو اس سے کافی سارے جو ہیں وہ شکوک و شبہات جو ہے وہ پیدا ہوئے، جس کے بعد پولیس وہاں موقع پر آئی، اور پولیس نے جو ہے وہ 15 پر کال کرنے والا بھی مرتضیٰ ہی تھا جس نے پولیس کو موقع پر بلایا تھا اپنی مدد کے لیے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ پولیس نے مرتضیٰ اور اس کے بھائی کو ہی وہاں سے اٹھا کر تھانے لے گئے، تفتیش کرتے رہے. لیکن پھر جب 3 گھنٹے بعد کیونکہ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ کیا جا رہا تھا، اور 3 گھنٹوں کے بعد جب خاتون سعدیہ کی لاش جو ہے وہ آؤٹ فال روڈ سے مل گئی تو پھر یہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ جو خاتون ہے وہ اپنی بچی سمیت اس کھلے مین ہول میں گری ہے. تو اس کے بعد پھر حالات جو ہیں وہ بدلنا شروع ہوئے. پھر یہ چیز جو ہے وہ کنفرم ہوئی کہ جو گرنے کا جو واقعہ ہے وہ سچا ہے. اچھا وسیم، جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ ایک درست خبر تھی اور اس کو فیک نیوز قرار دیا گیا، مختلف بیانات جو ہیں وہ بھی سامنے آئے. آپ کی نظر میں ایک درست خبر کو اگر فیک قرار دیا گیا تو یہ خبر جو درست تھی اس کو فیک نیوز قرار دینے کی جو ایک خبر تھی وہ اتنی تیزی سے کیسے پھیل گئی؟ آپ نے کیا دیکھا یا آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ اچھا، فیک نیوز کے حوالے سے بات کی جائے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں تو ریسکیو کے مطابق 7:32 پر یہ انسیڈنٹ جو ہے وہ رپورٹ ہوا، اور ریسکیو کلیم کرتی ہے کہ وہ 4 منٹ میں ان کا رسپانس ٹائم تھا جب وہ موقع پر پہنچے. اچھا، جب وہاں پر گئے تو وہاں پر میں نے آپ کو جیسا پہلے بتایا کہ کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ چل رہا تھا، تو جو وہاں پر ذمہ داران تھے انہوں نے تو یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ یہاں پر خاتون گر سکتی ہے. اچھا، جب انہوں نے یہ باتیں شروع کی، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہیں وہ اس حوالے سے کافی سخت ہیں اور بہت ساری میٹنگز بھی کر چکی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں یا جنوبی پنجاب میں اگر اکثر ایسے واقعات ہوں تو اس پر بڑا سخت ریئیکشن جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کا آتا ہے، اور وہ اس کا کریڈٹ بھی لیتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ پنجاب ان تمام چیزوں سے، خاص طور پر لاہور جو ہے وہ بہت بہتر ہے.
تو یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا جس میں کوئی بھی اس کو اپنی اوپر جو ہے وہ لینا نہیں چاہتا تھا، اور اسی طرح ہوا جب وہاں پر ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچی، بجائے کہ اس فیملی کی بات کو مانا جاتا، ریسکیو آپریشن کو تیزی سے مکمل کیا جاتا، وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کیا کہ یہاں پر تو کوئی گھیڑ ہی نہیں سکتا، اور یہ ڈرین سسٹم ایسا ہے کہ یہاں سے اندر بندہ جا ہی نہیں سکتا۔ چلیں، بہت شکریہ وسیم ریاض آپ کا وقت نکالنے کا۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، جو تفصیلات تھیں وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھیں، اور شروع میں بھی ہم نے ذکر کیا فیک نیوز کے حوالے سے اور درست خبر کے حوالے سے جو کچھ چیزیں جو بیانات سامنے آئے تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب اس میں مزید دیکھیں کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لیا ہے اور اس کے بعد کچھ جو افسران تھے ان کو معطل بھی کیا گیا ہے، تو اس میں آگے کون سی ڈیٹیل سامنے آتی ہیں اور پنجاب حکومت کی جانب سے کیا فیصلے لیے جاتے ہیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔